ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین ناظرین، فیضان اولیاء روحانی اکیڈمی کی جانب سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر۔ عامر امجدی وظائف یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر پل ہر دم نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر پل ہر دم آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین ناظرین، آج کی اس نشست کے اندر ہم بات کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ اور دم کے اندر کوئی شفا نہیں، اور بہت سارے دوست احباب تعویذوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انہی دوستوں کے لیے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تعویذ کا ثبوت اور دم کا ثبوت قرآن کے اندر نہیں ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہی مضمون احادیث میں بھی موجود ہے، اور حضرت مولا علی پاک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الدواء القرآن، کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دوا اور بہترین شفا وہ قرآن ہے۔ تو محترم سامعین ناظرین، یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بشفاءین العسل والقرآن، تو تم پر دو شفائیں ہیں اور ان دو شفاؤں کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر ان کو ایسے لازم کر لو کہ جیسے کہ جسم اور کپڑے کے درمیان تعلق ہے، اس طریقے سے اپنے اوپر ان کو لازم کر لو۔ علیکم بشفاءین العسل والقرآن، کہ تم دو شفائیں اپنے اوپر لازم کر لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ شفائیں کون سی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شہد ہے اور دوسرا قرآن۔ تو گرامی قدر حضرات، یہاں پر ان حدیث مبارکہ سے اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کے شفا ہونے کو رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اور تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر میں لکھا کہ قرآن تین طرح سے شفا ہے۔ نمبر 1، قرآن گمراہی سے شفا ہے کیونکہ سراسر اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے۔ نمبر 2، قرآن جسمانی بیماریوں سے شفا ہے کیونکہ اس کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ نمبر 3، قرآن فرائض اور احکام سے شفا ہے کیونکہ اس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور عبادتوں اور فرائض کا ذکر ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ شفا ہے جو ہر مرض میں کام آتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، علامہ نیشی پوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن امراض روحانیہ سے شفا ہے۔ جیسے کسی کو کوئی روحانی مرض لاحق ہو جاتا ہے، جب وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا اپنے اس قرآن مجید فرقان حمید کے واسطے اور وسیلے سے یا رب العالمین یا حکم الحاکمین مجھے تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، تمام روحانی بیماریوں سے دور فرما، تمام بیماریاں دور فرما دے،
تمام روحانی بیماریاں دور فرما دے، تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی برکت سے تمام بیماریوں سے شفا بن جاتا ہے، وسیلہ بن جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس بندے کو بیماریوں سے دور فرما دیتا ہے۔ شوکانی نے اس آیت کی تفسیر میں یوں لکھا کہ واختلف اہل العلم فی معنی کونہ شفاء علی القولین الاول وانہ شفاء، کہ قرآن پاک کے شفا ہونے کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ شفا ہونے کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن دلوں کو شفا دیتا ہے، اور اس طرح کہ اس سے جہالت، شک اور رب تبارک و تعالیٰ پر دلالت کرنے والے جتنے بھی امور ہیں، وہ امور کے جو پردے ہیں وہ پردے ختم ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے اور اس سے دعا کرنے سے اور اس کو اپنانے سے اور بطور شفا کے اس کی آیتوں کو پڑھنے سے، بطور وظیفہ پڑھنے سے رب تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر جو میل ہوتا ہے، جو قدورت ہوتی ہے، اس کو دور فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شوکانی لگتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید دم اور تعویذ وغیرہ کے ذریعہ ظاہری امراض کے لیے شفا ہے۔ شفا کو ان دونوں معنوں پر معمول کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، اور آپ نے یہ لکھا کہ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کسی مریض کے اوپر دم کیا جاتا ہے تو وہی آیات کریمہ شفا بن جاتی ہیں، اور ایسی شفا بنتی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کی ان آیتوں کے وسیلے سے اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو محترم سامعین ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہمیں پتہ چلا کہ قرآن خود شفا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قول ہم نے نقل کیے اور تفاسیر کے اندر جو بات ہمیں معلوم ہوئی، ان تمام چیزوں سے، تمام باتوں سے، تمام احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کو اگر بطور شفا کے کوئی بندہ استعمال کرتا ہے، اس کی آیات کریمہ کو پڑھتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین ناظرین، ویڈیو کا اگلا کلپ سماعت کرنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں اسی ٹاپک کی دوسری ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔